يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ کوئی تجارت باہمی رضامندی سے وجود میں آئی ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقین جانو اللہ تم پر بہت مہربان ہے۔ اور جو شخص زیادتی اور ظلم کے طور پر ایسا کرے گا تو ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ جیسا کہ سورہ نساء کے شروع میں عرض کیا گیا تھا، اس سورت کا بیشتر حصہ مسلمان معاشرے کی اصلاح کے احکام پر مشتمل ہے، اور اصلاح معاشرہ کے لیے جو مختلف ضروری ہدایات ہیں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء میں وہ عطا فرمائی ہے، اور ان چیزوں سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے جو معاشرے کی فضا کو مکدر کرتے ہیں یا اس میں فتنہ اور فساد پھیلاتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں پچھلی آیات میں خاندانی نظام سے متعلق کچھ ضروری ہدایات عطا فرمائی گئی تھی۔ انسان کے معاشرے میں فساد پھیلانے والی دوسری بڑی چیز وہ اس کے مال ہوتے ہیں، مال جائیداد، یعنی بسا اوقات معاشرے میں فساد پھیلتا ہے مال کی وجہ سے، مال کی حرص کی وجہ سے، مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کی فکر کی وجہ سے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اب دوسرا حکم اس مال سے متعلق عطا فرمایا ہے، اور ایک عمومی اصطلاح استعمال کی ہے کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، ناحق طریقے سے۔ اس میں ساری وہ صورتیں آ گئی جو کسی کا مال ناجائز طریقے پر حاصل کرنے کی جو مختلف صورتیں ہیں وہ ساری اس کے اندر شامل ہو گئی۔ اور یہاں جو ایک خصوصی بات دیکھنے کی ہے وہ یہ فرمایا کہ لا تاکلوا اموالکم، اموالکم کے معنی تمہارے مال، تو اپنے مال نہ کھاؤ یا تمہارے مال نہ کھاؤ، بظاہر تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ خود اپنا مال آدمی نہ کھائے، لیکن در حقیقت محاورے کے لحاظ سے مراد یہ ہے کہ دوسرا کا مال نہ کھاؤ۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ در حقیقت اگر کسی کا دوسرے کا مال تم نے ناجائز طریقے سے کھا لیا اور ناجائز طریقے سے اس پر قبضہ جما لیا تو انجام کار وہ در حقیقت تمہارا ہی ہے، تمہارا ہی نقصان ہے۔ تمہارا نقصان اس لیے کہ وہ مال بھی تمہارا تھا، مال جو ہوتا ہے وہ پورے معاشرے کی ضروریات کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ تو آج اگر تم نے دوسرے کے مال کو کھا لیا تو وہ بحیثیت معاشرے کے ایک فرد کے تمہارا ہی مال تھا، اور تمہیں اس کی حفاظت اس طرح کرنی چاہیے تھی جیسے کہ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو۔ تو اس بات سے اس طرف بھی اشارہ موجود ہے کہ دوسرے کا مال کھانا یہ آدمی کو چاہیے کہ خود اپنے مال پر اس کو قیاس کر کے اس کی حفاظت کرے اور اس سے بچے۔ اور ناحق طریقے سے مال کھانے کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں وہ بعض جگہ قرآن کریم نے دوسری آیات میں بیان فرمائی ہیں، جیسے سود مثلا۔ آگے مستقل احکام سورہ بقرہ میں گزر چکے ہیں اور آگے بھی آنے والے ہیں، اور بعض احکام خود رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے کہ فلاں فلاں طریقوں سے مال حاصل کرنا حرام ہے یا ناجائز ہے۔
تو ان سب سے ممانعت کی جا رہی ہے کہ اپنے آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. اس میں چوری بھی داخل ہے، اس میں غصب بھی داخل ہے، زبردستی کر کے کسی کا مال چھین لینا بھی داخل ہے، اور ناجائز عقود یا ناجائز معاہدات، سود کا معاہدہ، قمار کا معاہدہ، یا ایسا معاہدہ جس میں کوئی ظلم ہو جو ایک فریق کا دوسرے فریق کے اوپر، وہ سب اس میں داخل ہے. البتہ فرمایا الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، الا کہ کوئی تجارت باہمی رضامندی سے وجود میں آئی ہو. یعنی دو شرطیں لگا دیں کسی کا مال حاصل کرنے کے لیے. ایک یہ کہ وہ تجارت کے ذریعے حاصل کیا گیا ہو، دوسرا یہ کہ وہ باہمی رضامندی سے حاصل کیا گیا ہو. نہ صرف تجارت کافی ہے، نہ صرف باہمی رضامندی کافی ہے، دونوں کا بیک وقت پایا جانا ضروری ہے. تجارت ہونا ضروری ہے، لہذا جو چیز تجارت نہیں وہ جائز نہیں، چاہے باہمی رضامندی سے کیوں نہ ہو. مثلا جوے کا کھیل ہے، جوا کھیل رہے ہیں، دونوں باہمی رضامندی سے کھیل رہے ہیں، دونوں اس بات پر راضی ہیں کہ ہم یہ کھیلیں گے، جو جیتے گا اس کو ملے گا، جو ہارے گا وہ اس کو دینا پڑے گا. یہ ہار جیت کا جوئے کا کھیل آپس میں کھیلا جا رہا ہے، تو باہمی رضامندی تو ہے لیکن تجارت نہیں ہے. تجارت ہوتی ہے جہاں پر کہ لین دین ہو کسی چیز کا، ایک طرف سے ایک چیز دی جا رہی ہے، دوسری طرف سے دوسری چیز لی جا رہی ہے، وہ ہے تجارت. اور تجارت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے کوئی چیز جو دی جا رہی ہے وہ کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے، دوسرا جو دے رہا ہوتا ہے اس کی قیمت ادا کر رہا ہوتا ہے. اور جو چیز کے ایسی اس صورتحال پر مشتمل نہ ہو وہ تجارت کہلانے کی مستحق نہیں. سود ہو، جوا ہو، سٹا ہو، وہ سب اسی کسی قسم میں داخل ہیں کہ تجارت نہیں ہے، چاہے باہمی رضامندی ہو. اور باہمی رضامندی ہو، صرف باہمی رضامندی بھی کافی نہیں جب تک کہ تجارت نہ ہو، اور صرف تجارت بھی کافی نہیں جب تک کہ باہمی رضامندی نہ ہو. یعنی بیع تو ہو گئی لیکن کسی نے شرما شرمی کر لی، کسی کے دباؤ میں آ کر لی، دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں یہ چیز دوسرے کو بیچوں، لیکن اس نے کسی دباؤ میں آ کر کہ مثلا کسی کی سفارش آ گئی تھی کہ اس کو بیچ دو، اب دل تو اندر سے نہیں چاہ رہا تھا لیکن بیچ دیا. یا یہ کہ کوئی شخص سر پہ سوار ہو گیا کہ مجھے کم قیمت میں دو، اب اس کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ کم قیمت میں دیتا، لیکن سوچا کہ اس بلا کو سر سے ٹالنے کے لیے کیا کروں، یہ بلا مسلط ہو گئی ہے، یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، لہذا کم قیمت پر بیچ دیا. تو حقیقی رضامندی نہیں پائی گئی. جب حقیقی رضامندی نہ پائی جائے تو پھر وہ چاہے تجارت ہی کیوں نہ ہو، بیع بھی صحیح ہو رہی ہو، اجارہ ہو رہا ہو، جو عقود صحیح ہیں ان میں سے کوئی عقد انجام دیا جا رہا ہو، لیکن اگر باہمی رضامندی نہیں ہے تو پھر وہ تجارت وہ بھی جائز نہیں. اسی لیے فقہاء کرام نے فرمایا کہ مضطر کی بیع یا مکرہ کی بیع یہ مکروہ ہے اگر ثمن مثل سے زیادہ ہو. یعنی بازاری قیمت سے کسی کے اوپر زبردستی کی اور اس نے زبردستی کوئی چیز بیچ دی اپنی، اور وہ بازاری قیمت سے کم پر بیچ دی. یا یہ کہ کوئی شخص تھا بیچارہ، وہ بھوک سے بےتاب ہو رہا تھا اور اس کے پاس کچھ تھا نہیں، اس نے مضطر ہونے کی حالت میں اپنی کوئی چیز سستے داموں اس طرح بیچ دی کہ جو بازار کی قیمت سے بہت زیادہ کم تھی. تو ایسی صورت میں جو اس کی اصل قیمت ہے اس کو حاصل کرنے کا پورا حق حاصل ہے. وہ اگر اس طرح کم قیمت پر کوئی شخص لے لے گا تو وہ ترازی نہیں ہے، حقیقت میں آپس کی رضامندی نہیں ہے، اس واسطے وہ تجارت ہونے کے باوجود ناجائز ہے. اسی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بعض اوقات لوگ خریداری کے وقت میں کسی بیچنے والے پر اتنا دباؤ ڈالتے ہیں کم کرانے کا کہ جس سے وہ آخر میں زچ ہو کر بیچ چھوڑ دیتا ہے، اندر سے اس کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا. یہ بات کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس طرح کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال حلال نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی طیب نفس نہ ہو،
یعنی خوش دلی نہ ہو، خوش دلی سے نہ دے رہا ہو۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ یہ جملہ بہت مختصر ہے اور اس کے ظاہری معنی یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ قتل کی ممانعت کی جا رہی ہے، اور یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ تعبیر یہ اختیار کی گئی ہے کہ لا تقتلوا انفسکم، تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اب مراد یہاں پر خودکشی کی ممانعت نہیں، خودکشی کی ممانعت کے لیے دوسری آیات موجود ہیں، بظاہر اس سے مراد خودکشی کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ بتلانا یہ مقصود ہے کہ کسی دوسرے کو قتل کرنا یہ ایسا ہی جیسے اپنے آپ کو قتل کر لیا، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو، اور تم اگر قتل کرو گے کسی دوسرے کو تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ لوگوں میں قتل کی برائی رفتہ رفتہ کم ہوتی جائے گی، اور لوگوں کے اندر سے قتل کے جرم کی سنگینی لوگوں کے دلوں سے مٹتی جائے گی۔ اس کے نتیجے میں کیا بعید ہے کہ کوئی شخص تمہیں بھی قتل کر ڈالے۔ تو در حقیقت کسی دوسرے کو قتل کر کے تم خود اپنے قتل کا سبب بھی بن سکتے ہو، اور جب معاشرے کے اندر قتل و غارت گری کی فضا ہوتی ہے تو در حقیقت وہ پورے معاشرے کے لیے ایک موت کے سے کم نہیں ہے، اس لیے یہ تعبیر اختیار فرمائی گئی ہے۔ تو اس سے ایک معنی تو اس کے یہ ہے کہ قتل نہ کرو کسی کو، قتل کی ممانعت ہے۔ دوسرے اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہاں پر قتل سے مراد در حقیقت جسمانی قتل نہیں ہے بلکہ روحانی قتل ہے، اور نتائج اور معیشت اور معاشرت کے لحاظ سے جو تباہی اور بربادی پھیل سکتی ہے اس کو قتل سے تعبیر کیا گیا۔ یعنی یہ فرمایا گیا، گویا یہ فرمایا گیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، اور صرف تجارت کے ذریعے مال حاصل کرو، وہ تجارت جو باہمی رضامندی سے ہوئی ہو۔ اس کے خلاف کوئی اور طریقہ اختیار کرو گے تو یہ بالآخر معاشرے کی تباہی پر منتج ہوگا۔ وہ در حقیقت ایسا کام کرنا خود اپنے آپ کو قتل کرنے کے مرادف ہے۔ مثلا جیسے سود ہے، اگر سود کا لین دین عام ہو جائے، پھیل جائے، تو اس کے نتائج بد صرف دو فریقوں پر تک یہ حد تک محدود نہیں رہتے کہ انہوں نے دو آپس میں سود لیا یا دیا، بلکہ اس کے نتائج بد پورے معاشرے کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ میں نے اپنی متعدد تالیفات میں سود سے معاشرے کے اندر جو فساد پھیلتا ہے اور خود معیشت کو جو نقصان پہنچتا ہے اس کی تفصیل بیان کی ہے، اور بہت سے ماہرین معاشیات اس بات کے قائل ہیں کہ سود کی وجہ سے معاشی عدم استحکام اور معاشی نقصانات کا ایک سیلاب ہے جو سود کی وجہ سے آتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پورے معاشرے کو تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے لا تقتلوا انفسکم فرما کر ان تمام برے نتائج کی طرف انسان کو متوجہ فرمایا ہو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے شک تمہارے اوپر بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم نے جو کچھ حکم تمہیں دیا ہے، چاہے وہ مال سے متعلق ہو یا نکاح سے متعلق ہو یا اولاد سے متعلق ہو، اس کا مقصد سوائے تم پر رحم کرنے کے کچھ اور نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم پر رحم کر کے تمہیں صحیح راستے پر رکھیں تاکہ تمہاری دنیا اور آخرت درست ہو۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ کا ہر حکم اور ہر ہدایت وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رحمت پر مبنی ہے۔